وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاکِینَ، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارا قریب کا پڑوسی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو دور کا پڑوسی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جب سفر کر رہے ہو تو اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ، اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُکُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو، کسی غرور کرنے والے کو، کسی اہنکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ 10 باتیں اللہ نے بیان، 10 باتوں میں 9 باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور پہلی بات کا تعلق اللہ کے حق سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اتنا خطرناک ہے اس کا معاملہ کہ قیامت کے دن دنیا میں ہم جو نیکیاں کر کے گئے ہیں، جو نمازیں پڑھ کے گئے ہیں، جو روزے رکھ کے گئے ہیں، جو حج کر کے گئے ہیں، برباد ہو جائیں گے اگر ہمارا حقوق العباد کا معاملہ گڑبڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کبھی حج کرنے اگر گئے ہوں گے یا جائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، سعودی عرب کی سرزمین پر آپ کے انڈیا کا روپیہ نہیں چلتا ہے، وہاں ریال چلتا ہے۔ بنگلہ دیش سے ہمارے بھائی آئے ہیں، وہاں پہ انڈیا کا روپیہ نہیں چلتا، وہاں ٹکا چلتا ہے۔ آپ کویت کے اندر چلے جائیں، وہاں دینار چلتا ہے۔ دبئی کے اندر چلے جائیں، وہاں درہم چلتا ہے۔ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، دوسرے ملک کی کرنسی وہاں پہ نہیں چلا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کی ہیں، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم نے کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لیا ہے، کسی کا مال اگر ہم نے ہڑپ لیا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کرنسی نہ چلے گی، دنیا کا روپیہ پیسہ نہ چلے گا، دنیا کی زمین نہ چلے گی۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن کی کرنسی تو نیکیاں ہوں گی، قیامت کے دن کی کرنسیاں تو گناہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی، میری امت کا سب سے قلاش آدمی، سب سے فقیر اور مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جتنے لوگوں کا اس نے حق مارا ہے سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ کچھ لوگ روزہ لے کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ نماز لے کر کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ حج اور عمرہ لے کر کے چلے جائیں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ابھی بھی حقدار لائن میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ لاد کر کے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ان حقداروں کے گناہ اس کے ذمہ لاد دیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس انسان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ، جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس نمازی کو، اس روزے دار کو، اس حاجی کو، اس عمرہ کرنے والے کو جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ،
اگر اپنے مسلمان بھائی کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، انیائے کیا ہے، اس سے دنیا میں تم چھٹکارا پالو، اس کا حق دے دو، اس سے جو بے ایمانی تم نے کی ہے اس کو معاف کرا لو۔ اگر تم نے نہیں معاف کرایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، وہاں تم روپیے کے بدلے روپیہ نہ دے پاؤ گے، زمین کے بدلے زمین نہ دے پاؤ گے، وہاں معاف کرنے سے بھی کام نہ چلے گا، وہاں تمہیں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی اور سامنے والے کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے بہت سارے غلام ہیں اور وہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، میں جو بات کہتا ہوں وہ نہیں مانتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ان کو سزائیں دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اپنے غلاموں کو مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، سزا دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہیں میری سزا کے اوپر اللہ تعالیٰ میری پکڑ تو نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تمہارے غلاموں نے جتنی تمہاری نافرمانی کی ہے اور تم نے جتنی سزا دی ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا ناپا جائے گا، دونوں کو تولا جائے گا۔ اگر ان کی نافرمانی تمہارے گناہ تمہاری سزا سے زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں کچھ نیکیاں دے دے گا، اللہ تعالیٰ کیا تمہارا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ان کی نافرمانی کے مقابلے میں اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی، اے میرے صحابی ان کی نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی تو۔ صحابی اتنا سننے کے بعد ایک کونے میں جا کر کے رونے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے تو کبھی یہ سوچ کر کے سزا نہ دی کہ میری سزاؤں کو تولا جائے گا، میری سزاؤں کو ناپا جائے گا، نہ جانے کتنی بار ایسا موقع آیا ہوگا میں نے اپنے غلاموں کو کتنا مارا ہے، کتنی سزائیں دی ہیں، اے اللہ کے نبی یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا میں نے کر دیا، نہ جانے میری کتنی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صحابی رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھے گا۔ فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی، ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی، حساب ہم لیں گے۔ میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک دانے کا حساب لیں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر کا بھی حساب لیں گے۔ صحابی رونے لگے اے اللہ کے نبی جب اللہ کے ترازو پر اتنا خطرناک معاملہ ہوگا، اے اللہ کے نبی یہ تو میری برداشت کے باہر ہے، یہ تو میری کیپیسٹی کے باہر ہے، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ انی اشہدک انہم کلہم احرار۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے سارے غلاموں کو آج سے آزاد کر دیا، میں نے ان کو جو بھی سزائیں دی تھی سب معاف کر دیا، جو بھی انہوں نے غلطی کی تھی سب معاف کر دیا، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ۔ آج افسوس ہوتا ہے، کچہریوں میں چلے جاؤ، عدالتوں میں چلے جاؤ، بھائی بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، رشتہ دار کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ سب سے زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہماری مسلمان قوم کے اندر آج ہو رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ ہمیں تو سب سے زیادہ حقوق العباد کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی گارنٹی دیتے اس انسان کو، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے بیچ میں جنت کے درمیان میں اس انسان کو مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ لوگوں کٹیہار میں زمین خریدنے والے بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں، پورنیا اور ارریا میں زمین خریدنے والے اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب مانتے ہیں۔ میرے نبی تم کو جنت میں زمین دلا رہے ہیں، میرے نبی تم کو جنت میں پلاٹ دلا رہے ہیں، بس ایک کام کرنا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ،
میں جنت میں اس کو مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں جنت میں اس کو فلیٹ کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں جنت میں اس کو بلڈنگ کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، وہ انسان حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، لڑائی نہیں کر رہا ہے، وہ لڑائی کرنا چھوڑ دے، جھگڑا کرنا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج تو ذرا سی بات، بھائی بھائی سے تعلق توڑ لیتا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی ہے، یہاں تک دشمنیاں ہو جاتی ہیں، انسان مرنے لگتا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا، خبردار میرے بھائی سے تم تعلق مت رکھنا، میرے باپ سے تم تعلق مت رکھنا، میری بہن سے تم تعلق مت رکھنا۔ زندگی بھر دشمنی کرنے کے بعد اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق مت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ لے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرو تو سلام کیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ سلام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، دشمن بھی آپ کو ملے گا، آپ کہیں گے السلام علیکم، آپ نے سلامتی کی دعا کر دی۔ اگر آپ نے کہہ دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے رحمت کی دعائیں کر دی، آپ نے برکت کی دعا کر دی، آپ کا دشمن ہے، آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ سے دشمنی ہے، لیکن آپ نے جب سلام کر دیا سارے دل کا غبار نکل گیا، آپ نے سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو بڑھایا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دل سے نفرت مٹ جائے گی، دوری مٹ جائے گی۔ اسی لیے جب کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کلام لوگ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اس سے سلام نہیں کریں گے، مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ شریعت نے اسی لیے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا، جب بھی آپ کا مسلمان بھائی ملے آپ سلام کریں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح اسکول جاتی ہیں نا، تو کبھی کبھی وہ دیکھا دیکھی کہتی ہے پاپا ٹاٹا بائے بائے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اللہ حافظ کو سلام کرو۔ بچوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کے بجائے بچوں کو سلام سکھاؤ، بچوں کو دعائیں سکھاؤ۔ بچہ باہر جا رہا ہے فی امان اللہ، اس کو یہ سکھاؤ۔ سلام کا اپنا ایک فائدہ ہے میرے بھائیوں، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے دل صاف رکھا، اور جب یہ سمجھ میں آ گیا ہاں میری غلطی تھی، صحابہ نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی حضرت عائشہ۔ ایک میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا۔ حضرت عائشہ کے اندر یہ عادت تھی، وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان کی تھی، کوئی چندہ دیا تھا، کوئی دان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ضرور اپنی خالہ کو روکوں گا، میں ان کو یہ دان کرنے نہیں دوں گا، میں ان کو یہ چیز دینے نہیں دوں گا۔ خالہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں خالہ کو روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ او لوگو، انسان تو دونوں ہیں، اما عائشہ بھی انسان ہے، بھانجا بھی انسان ہے، دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کو غصہ آ گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے اما عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں، آپ ہم سے بات نہ کریں ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی رکا ہے، ہمارا تو مزاج ایسا ہے میرے بھائی۔
ہم سے کوئی دشمنی کر لے، ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے تو شیر ہے، تم سوا شیر ہیں، ہم تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی. اما عائشہ ناراض ہو گئیں، خالہ ناراض ہو گئیں. اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا اونچا ہے. جن کی خالائیں زندہ ہیں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میری تین خالائیں موجود ہیں. آج بھی جب اپنی خالاؤں سے ملتا ہوں، اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے. اگر آپ کی خالہ ہے، اگر آپ کی موسی ہے، اپنی خالہ کی عزت کرو، اس کو ماں کے جیسا سمان دیا کرو. خالہ ناراض ہو گئی. عبداللہ بن زبیر پریشان ہے، خالہ کو کیسے مناؤں، خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں. عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے رشتہ دار تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی. عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے 2 صحابی کو پکڑا. یہ کون سے 2 صحابی تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. 2 لوگوں کو پکڑا، کہا کہ بھائیو دیکھو ایسا ایسا میٹر ہے میرے ساتھ، میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور مجھے اپنی خالہ کو منانا ہے. بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں جب اپنی خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کرنا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو. جب 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا ہے. اگر 2 لوگوں کے بیچ کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. مگر 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنا شریعت نے اس پر ابھارا ہے. اور اگر 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے، 2 لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے، اور شریعت اس کو چغلی کہتی ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بجھانے کی کوشش کرو. آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کبھی مت کرو. اب ان دونوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں منانا چاہتا ہوں، یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے. چلو کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. اب یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے دروازے پر پہنچے، اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو. آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، آپ کسی کو کال کرے تو ہیلو کہہ کر کے بات نہ شروع کریں، السلام علیکم کہہ کر کے بات شروع کریں. یہی صحیح ہے بھئی. ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب سنو، تو سنو کہنے سے بہتر ہے السلام علیکم کہ اس کے بعد بات شروع کریں. تو حضرت عائشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم. اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان تینوں نے کہا کہ اے اما عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے؟ اندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. تینوں اندر داخل ہوئے. اما عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے، میرا بھانجا بھی آیا ہے. ان تینوں نے کہا اے اما عائشہ کیا ہم سب آ جائیں؟ کہا کہ ہاں سب آ جاؤ. اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے. حالانکہ اما عائشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر قرآن نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ تینوں صحابی جب پہنچے، اما عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا. کمرے کے اس پار اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا، کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے۔ خالہ کہتی ہیں نہیں نہیں، میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی، ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی، اب معافی مانگ رہا ہے، آپ معاف کر دیجئے، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، اس سے بول چال شروع کر دیجئے۔ وہ دونوں ادھر سے ابھار رہے ہیں، ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ آخر اماں عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے انہوں نے کفارے کے طور پہ۔ اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اماں عائشہ اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی، ان کا دوپٹہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا تھا۔ یہ صحابہ تھے میرے، صحابہ سے سیکھو۔ دل میں بغض مت رکھو میرے بھائی، دل میں بغض رکھ کے جاؤ گے اللہ کے پچھتانا پڑے گا۔ کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو، حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔